الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا سيدنا وهادينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين فاذكروني أذكركم الله فاشكروا لي ولا تكفرون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور کفر اختیار نہ کرو. درود پڑھیں محمد وآل محمد. کرام وقت خاصا آگے جا چکا اور آپ حضرات کی زحمت میرے پیش نگاہ ہے. بس صرف ثواب کی خاطر چند منٹ کی توجہ کا طالب ہوں. ایک مرتبہ اللہ کا یہ ارشاد کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا اور اگر تم میرا ذکر نہیں کرو گے تو میں تمہارا ذکر نہیں کروں گا؟ سبحان اللہ. یہ اللہ کا وصف نہیں ہے. اس لیے کہ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اور اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں یاد نہیں کروں گا. دنیا میں تو عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو اس کا نام تک نہیں لیتے وہ ان کو ہر وقت یاد رکھتا ہے. جناب موسیٰ سے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے فرعون کو اتنا عطا کر دیا تو آپ پوچھیں اللہ سے کہ یہ کیا ماجرا ہے. جناب موسیٰ نے پوچھا تو جواب ملا موسیٰ وہ میری بندگی بھول جائے تو میں تو اپنی خدائی نہیں بھول سکتا. ارباب نظر وہ تو ان لوگوں کو زیادہ یاد رکھتا ہے جو اسے فراموش کر دیتے ہیں. پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اسی سے آپ و سباق میں لیں اور یہی حوالہ سمجھیں تو بات سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے جو کچھ سامنے ہے ذات پایا جاتا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کہے کچھ اور کرے کچھ. اس لیے کہ ہمارا تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں. اور قرآن نے اس بارے میں متنبہ بھی کیا ہے کہ وہ تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. لیکن اللہ تو ایسا نہیں. اللہ تو جو کہتا ہے وہی کرتا ہے, جو ارشاد ہوتا ہے وہی عملاً
اس کا اظہار ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اس مفہوم کو اس انداز سے لیا جائے کہ اللہ نے اس ذکر کے معاملے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم میرے ذکر کو بلند کرو گے تو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا. اگر تم میرے ذکر کو بلند کرو گے تو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا. اب پوری تاریخ انسانیت کو دیکھیے کہ جس نے اللہ کے ذکر کی بلندی کے لیے کوشش کی، اللہ نے اس سے زیادہ اس کے ذکر کو بلند کرنے کے انعامات عنایت کیے. درود پڑھے محمد وآل محمد. مثال ہے جناب ابراہیم کی کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کی سربلندی کے لیے وہ کام انجام دیے کہ جو اس کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے تھے. تو اس نے کہا کہ ابراہیم ہم تمہارے ذکر کو ایسا بلند کریں گے کہ اب رہتی دنیا تک تمہارا ہر عمل اہل اسلام پر واجب ہو جائے گا. زیادہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جایا جائے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ انعام عطا کیا کہ جو اس کے ذکر کی بلندی کے لیے ابراہیم نے کام کیا تھا تو وہ تو دنیا کی نگاہ میں شاید اوجھل ہو جائے، لیکن ابراہیم کے ذکر کو اللہ نے ایسا بلند کر دیا کہ اب رہتی دنیا تک وہ ذکر باقی رہے گا. جتنے مقامات ہیں سب کے سب حج میں کوئی مقام ابراہیم ہے تو صفا و مروہ کے درمیان سعی ہے، وہ ساری کی ساری وہ یادگاریں کہ جس کے ذریعے سے اس یاد کو اللہ نے باقی رکھا ہے کہ اب اگر کوئی حاجی بغیر اس کے اپنا حج کرنا چاہے تو حج مکمل نہیں ہو سکتا. درود پڑھیں محمد تو عزیزان محترم، جب اللہ کا طریقہ یہ ہے اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوا کرتی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوا کرتی، تو ابراہیم کے ذکر کو تو وہ اتنا بلند کر دے اور فخر ابراہیم کے ذکر کو بلند نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پڑھیں اعتراض جس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ نے خود ساختہ طے کر لی ہیں. عزیزان محترم، اللہ تو ایک سنت کو قائم کرتا ہے، اب اس کے بندوں پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ جس پیرائے میں، جس روشنی میں اس نے ایک سنت قائم کی ہے تم اسی سنت کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ. مثال کے طور پر اگر کوئی عالم دین مدرس اپنے شاگردوں سے یہ کہیں کہ تم علماء کی اولاد کا خیال رکھا کرو، تم علماء کی اولاد کا احترام کیا کرو، تو ظاہر ہے کہ شاگردوں پر یہ واجب ہو گیا کہ اب علماء کی اولاد کا وہ احترام کریں. جہاں بھی کوئی عالم دین کی کوئی اولاد ان کو ملی اس کے ساتھ احسان کرنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ مدرس نے یہ کہا ہے، معلم نے یہ کہا ہے کہ علماء کی اولاد کا خیال رکھا کرو. اب اتفاق سے ان مدرس کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، اور اب وہ شاگرد اس بارے میں کیا تذبذب کا شکار ہو جائیں گے کہ مولانا نے علماء کی اولاد کے بارے میں تو کہا تھا لیکن اپنی اولاد کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی تھی، تو ہمیں ان کا احترام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ محمد اللہ ذکر
ابراہیم کے بارے میں تو سنت قائم کرے، اور فخر ابراہیم کے بارے میں آپ یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں کہا ہے. نگاہ چاہیے ہر بات کو اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے نگاہ چاہیے ہوتی ہے. اس کا ذکر ہے کہ جس کو آپ اختیار کریں، اس کے ذکر کو باقی رکھیں. اس کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو طریقے بتائے. اس نے آپ کو طریقے بتائے کہ اس ذکر کو کیسے باقی رکھا جائے. ذکر کہتے ہیں اللہ کا ذکر. اب اللہ کا ذکر، وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ذاکر کہلاتے ہیں. ذاکر کہلاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں. محفلیں اس بارے میں آراستہ کی جاتی ہیں. بتایا جاتا ہے ذکر کی محفل ہے. کیا ہوتا ہے؟ ذکر کی محفل ہے. ہمیں اور آپ کو تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن کچھ احباب ہیں کہ جو وہاں جاتے ہیں تو کیفیت بتاتے ہیں کہ اندھیرا کر دیا جاتا ہے اور سب مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور حلق سے ایک ایسی آواز نکالتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل سے وہ آواز نکل رہی ہے. اور جو اللہ ہو کی آواز نکلتی ہے وہ اتنی دل سے، اتنی گہرائی کے ساتھ آتی ہے کہ وہ واقعی ذکر معلوم ہوتا ہے کہ محفل ذکر ہے. اب اللہ نے کہا میرا ذکر قائم کرو. اللہ نے کہا ذکر میرا قائم کرو، لیکن اس ذکر کو تم پہچانو تو صحیح کہ اس نے کہا کیا ہے. اس نے کہا کیا ہے، کہ اس ذکر کو قائم رکھنے کے طریقے کیا بتائیں. اس ذکر کو قائم رکھنے کے طریقے کیا بتائے ہیں. اگر تمہیں خود سمجھ میں نہیں آتا تو سرکار دو عالم سے پوچھو کہ سرکار دو عالم آپ بتائیے کہ ذکر الہی کا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ذکر قائم ہو جائے. تو سرکار دو عالم یہ جواب ارشاد فرمائیں گے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. تم اپنی مجالس کو ذکر علی سے زینت دیا کرو. تم اپنی مجالس کو ذکر علی سے زینت دیا کرو. ان ذکرہ ذکری، ان کا ذکر میرا ذکر ہے. ذکری ذکر اللہ اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے. اور ذکر اللہ عبادہ اور ان کا اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے. تم عبادت کی تلاش میں ہونا تو بس علی کا ذکر کرو، تمہارے سامنے ذکر کی محفلیں آراستہ ہو جائیں گی. پر محمد و محمد صلی اللہ تم علی کا ذکر کرو گے، اللہ کی عبادت ہوتی چلی جائے گی. اب اٹھتے بیٹھتے جب اللہ نے تمہاری خلقت کا باعث یہ بنایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. تو اب ہم یہ عبادت اختیار کیسے کریں؟ ہم اگر دن بھر نمازیں پڑھتے رہیں تو ہم سے نہیں ہو سکتا. اگر ہم سال بھر روزے رکھتے رہیں تو ہم سے نہیں ہو سکتا. نہ ہم سے ہو سکتا ہے نہ اللہ نے ایسا چاہا ہے. بس ہمارے پاس تو ایک نسخہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی کہتے رہیں، یا علی یا علی کرتے رہیں، عبادت ہوتی چلی جائے. درود پڑھیں محمد و آل یہی وہ ذکر ہے کہ جو ہم اپنی محفلوں کی زینت قرار دیتے ہیں، کہ جسے اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے. اللہ کے رسول نے اس ذکر کو وہ دوام عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب ہم ذکر علی کرتے ہیں تو ہم ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں. اور ذکر علی کرتے ہوئے بس یہ خیال آتا ہے کہ علی کی خوشنودی یہ ہے کہ ہم انہی کا ذکر کریں اور ان کی خوشنودی کے لیے، علی و فاطمہ کی خوشنودی کے لیے حسین کا تذکرہ. ایام عزا اس منزل پہ پہنچ گئے کہ جہاں ہر گھر میں حسین کی لاڈلی کا سکینہ چند منٹ کی زحمت آپ اس بچے
بچی کا ماتم کہ جو حسین کے سینے پہ سونے والی، اس بچی کا ماتم جو حسین کو آخری وقت تک اتنی پیاری تھی کہ سب سے آخر میں حسین اس سے رخصت ہوئے۔ خداوند عالم آپ کو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ آپ وہاں جائیں گے تو ایک مقام آپ کو ملے گا، اسے مقام جناب سکینہ کہتے ہیں، خیمگاہ کے بالکل سامنے، خیمگاہ کے بالکل سامنے۔ پوچھا گیا یہ کون سا مقام ہے؟ بتایا یہ وہ مقام ہے جہاں سکینہ نے بابا کو رخصت کیا تھا، جہاں سے سکینہ نے بابا کو رخصت کیا تھا۔ یہ زیارت گاہ خیمگاہ کے سامنے ہے۔ خداوند عالم آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔ شہزادی نے بابا سے خواہش کی، بابا آپ تو جا رہے ہیں، ہمیں آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، ہم کو آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ بابا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا بیٹی آج ہمارا سفر بڑا طولانی ہے، آج ہمارا سفر بڑا طولانی ہے، ہو سکتا ہے ہماری واپسی نہ ہو، تو تم ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سو جانا۔ سکینہ نے کہا بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتے ہیں، اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتے ہیں۔ حسین نے کہا آج ترتیب بدل گئی، اصغر ہمارے سینے پہ سوئیں گے، تم ماں کے سینے پہ آرام کر لینا۔ ارباب ازا، سکینہ کو بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اور اتنی مصیبتوں میں سکینہ نے ہر لہجہ بابا کو یاد کیا، اور بابا کے ساتھ چچا کو یاد کیا۔ بس ایک روایت میں بیان کروں اور شاید یہ رونے کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ اسیروں کا قافلہ جب کوفے سے شام جا رہا تھا تو ایک منزل پر قافلہ ٹھہرا، اہل حرم اتارے گئے اور ملائین اپنے اپنے خیموں کے پاس بیٹھے تھے، اور شمر لعین ایک مشکیزے میں پانی لیے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ سکینہ نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ہمیں بھی بہت پیاس لگی ہے، ہمیں بھی بہت پیاس لگی ہے۔ پھوپھی نے جواب نہیں دیا، کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس سے پانی مانگ لیں، ہم اس سے پانی طلب کریں۔ پھوپھی نے کہا بیٹی اگر وہ دے دے تو لے لو، بیٹی اگر وہ پانی دے دے تو لے لو۔ سکینہ اس کے پیچھے گئی اور پکار کے کہا کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی مجھے بھی پلا دو۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سکینہ اس کے پیچھے چلتی رہی، ارباب ماتم سکینہ اس کے پیچھے چلتی رہی اس خیال سے کہ شاید جب اپنے ساتھیوں کو پانی پلا لے گا تو مجھے پانی دے دے گا۔ لیکن ارباب ماتم سکینہ نے دیکھا کہ جب پورے ساتھیوں کو پانی پلا چکا اور مشکیزے میں تھوڑا سا پانی بچا تھا تو اس نے سکینہ کو دکھا کہ وہ زمین پہ بہا دیا، اور سکینہ پیاسی۔ اب سکینہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ فرات کی جانب منہ کر کے کہے اے امو عباس تم پانی لینے گئے تھے، تمہاری لاڈلی سکینہ پیاسی ہے۔ ارباب ماتم سکینہ کو زندان میں بابا کی یاد بہت ستاتی تھی اور روز بابا کو یاد کرتی تھی۔ اب سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ سکینہ ذاکر ہو جاتی تھی، سکینہ ذکر کرتی تھی، اور اہل حرم سامعین ہو جاتے تھے۔ اہل حرم رو رو کے سکینہ کا بیان کرتے تھے، وہ بابا کی باتیں کرتی تھی، اہل حرم سن کے روتے تھے۔ ایک رات سکینہ کو خواب میں بابا نظر آئے، اور
بابا یہ کہہ رہے تھے سکینہ سکینہ اب تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والی ہو، تم ہمارے پاس بہت جلد آنے والی ہو۔ سکینہ خوش ہو کے اٹھی، لیکن جب اپنے قریب بابا کو نہیں پایا تو بابا کا نام لے لے کے رونے لگی اور بابا کا ذکر کرنے لگی۔ بابا کا ذکر سننا تھا کہ اہل حرم اٹھے اور اہل حرم بھی اس خاک بسر زندان میں حسین کا ذکر سکینہ کے لبوں سے سن کے ہر ایک رونے لگا۔ گریے کی صدا اتنی شدید ہوئی کہ یزید نیز اپنے خواب سے چونکا اور چونک کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا حسین کی بیٹی نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ ان کی یاد میں رو رہی ہے تو سب رو رہے ہیں۔ کہا لے جاؤ سر حسین وہاں زندان میں پہنچا دو، شاید تشفی ہو جائے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ جانے یہ کون سا طریقہ ہے تشفی دینے کا کہ کسی بچی کے بابا کا سر اس کے پاس دے دیا جائے۔ ارباب ماتم زندان میں حسین کا سر آیا تو اہل حرم نے گود میں لیا، آگے بڑھ بڑھ کے ہر ایک گود میں لیتا تھا اور اپنے اپنے مصائب کا تذکرہ کرتا تھا۔ لیکن جب سکینہ کی گود میں بابا کا سر آیا تو بابا کے رخسار پر سکینہ نے اپنا رخسار رکھ دیا اور وہ بچی جو پورے راہ کوفہ و شام میں نیند سے نہیں آئی تھی آج ابدی نیند سو گئی۔ جب آواز سکینہ کی آنے بند ہوئی تو ایک مرتبہ عابد ایمان نے اپنا لنگر سنبھالا اور بہن کے قریب آئے، نفس پہ ہاتھ رکھا، پکار کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا کی چاہنے والی بابا کے پاس